آپ نے کلمہ علیحدہ بنایا، نہ ہی علی ولی اللہ والی اذان دی، اور نہ ہی آپ نے الگ پارٹی بنائی۔ مفتی صاحب حقائق کی دنیا میں قدم رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تکریم و تعظیم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر غدیر خم، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت آپ نے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اب اس کا پس منظر کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے پہلے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف والی بنا کر بھیجا، وہاں کے محصولات وغیرہ وصول کرنے کے لیے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے محصولات وغیرہ وصول کر کے سیدھا بیت اللہ شریف حج کے ارادے سے پہنچے۔ تو حج کے ارکان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اگر مکہ سے مدینہ مغرب کی طرف تھا تو اللہ کے نبی مغرب کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جن لوگوں کا گھر مشرق کی طرف تھا یا شمال اور جنوب کی طرف تھا تو وہ سارے حضرات اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ ہیں، وہ افراد ہیں جن کا گھر مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ اب راستے میں جن کا گھر آتا تھا وہ اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم، جہاں پر ایک تالاب اور چشمہ تھا، وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا تاکہ جانور بھی پانی پی لیں اور راحت حاصل کریں، اور مسلمان بھی اپنی تھکاوٹ کو دور کریں۔ تو اس موقع پر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ یمن کی طرف گئے تھے، تو ان کو حضرت علی المرتضیٰ سے بشری طور پر کچھ شکایتیں تھی، کچھ تحفظات تھے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ان کو دہرایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اگر اس کو آپ آسان الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو ایک کلاس کے اندر ایک امیر ہوتا ہے، تو بشری طور پر طلباء کو امیر سے کچھ شکایتیں ہوتی ہیں، کچھ تحفظات ہوتے ہیں۔ تو اب استاد کے سامنے جب وہ شکایتیں پیش کرتے ہیں تو استاد دو طرح سے اس کا جواب دیتا ہے۔ بسا اوقات الگ الگ شکایت کا الگ الگ علیحدہ جواب دیتا ہے، اور بسا اوقات وہ بندہ اتنا مقرب ہوتا ہے تو استاد کہہ دیتا ہے کہ یار یہ ہمارا محبوب ہے، یعنی میں اس حوالے سے کسی قسم کی شکایت بھی نہیں سننا چاہتا۔ یہی معاملہ یہاں پر پیش آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی علی میرا محبوب ہے، یعنی میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کسی قسم کی شکایت سننا بھی نہیں چاہتا۔ تو یہ صرف اتنا مسئلہ تھا۔ بعض لوگوں نے کہا جی مولا سے مراد خلافت ہے، حالانکہ دنیا جہان آسمان اور زمین سے کوئی ایک کتاب پیش کر دے لغت کی کہ جس نے مولا کا معنی خلافت کیا ہو۔ اگر اس سے مراد خلافت ہے پھر بھی ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانتے ہیں۔ اگر اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت مراد ہے تو پھر بھی یہ روایت ہمارے خلاف نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے بعد آپ کو خلافت ملی ہے، یعنی حضور کے بعد علی المرتضیٰ کو خلافت ملی ہے، تو اس کے ہم بھی قائل ہیں، اس کو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہمارا چیلنج ہے کہ صرف ایک صحیح اور صریح حدیث پیش کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، میرے متصل بعد خلیفہ بلا فصل حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے۔ روایت پیش کرنے پر جناب کو انعام دیا جائے گا۔ رات مفتی حنیف قریشی کا کلپ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا جی غدیر خم کے موقع پر 1.25 لاکھ کا مجمع تھا،
حالانکہ یہ سری جھوٹ ہے۔ آخر یار جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، کوئی ایک روایت پیش کر دو، کوئی ایک کتاب کا حوالہ پیش کر دو کہ غدیر خم کے موقع پر سوالات کا مجمع تھا۔ اس روایت کا سیاق و سباق بھی یہی بتاتا ہے کہ چند افراد تھے، چند لوگ تھے، اور یہ گھنٹوں کی گفتگو نہیں تھی بلکہ چند منٹوں کی گفتگو تھی۔ اگر اس سے مراد خلافت ہے، ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی اس سے مراد خلافت ہے۔ رافضیوں کے ہاں خلافت و امامت یہ اصول دین میں سے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اللہ کے رسول نے غلاموں کے حقوق بیان فرمائے، عورتوں تک کے حقوق بیان فرمائے، لیکن حضرت علی کی خلافت کی طرف اشارہ تک نہ فرمایا۔ یہ کیسا اصولی مسئلہ تھا کہ جو دین تکمیل کے بعد ظہور پذیر ہوا۔ باقی اگر یہ کہتے ہیں کہ جی مولا کا معنی خلافت بلا فصل ہے، تو پھر قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اللہ پاک نبی علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ یہ ترجمہ بالکل درست نہیں ہے۔ تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مولا خلیفہ کے معنی میں نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ایک لفظ کا دوسرا معنی تب کیا جاتا ہے جب پہلا معنی خراب ہو، پہلا معنی مناسب نہ ہو، ادب کے خلاف ہو۔ اب اگر یہاں مولا کا معنی محبوب کیا جائے تو کون سی خرابی لازم آتی ہے، کون سے ادب کے خلاف ہے؟ اور یہ ہمارے ہاں ایک عالم اور مفتی کو بطور عزت کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مولانا ہیں، یہ ہمارے مولانا ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں، ہمارے پیارے ہیں۔ تو یہی تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ علی ہمارے محبوب ہیں، علی ہمارے پیارے ہیں۔ خلافت علی کو ملی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں حضرت علی المرتضیٰ کی موجودگی میں اپنے مصلی کا وارث ابوبکر صدیق کو بنایا ہے۔ پھر اپنے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء کا حکم نامہ بھی جاری فرمایا، اور احتجاج تبرسی میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں بخوشی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ نہ آپ نے کلمہ علیحدہ بنایا، نہ ہی علی ولی اللہ والی اذان دی، اور نہ ہی آپ نے الگ پارٹی بنائی۔ اور یہ بھی یاد رکھے مستقل بنیادوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں پہلے خلفاء کا کوئی ایک فیصلہ بھی مسترد نہیں کیا۔ مفتی صاحب حقائق کی دنیا میں قدم رکھیے اور غلط بیانی سے پرہیز کیجئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنائے، اور دین اسلام کا صحیح نقشہ امت کے سامنے پیش کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔